السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ محمد علی مرزا صاحب ایک نئے مجتہد بنے بیٹھے ہیں، اور بعض لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم خود قرآن اور حدیث پڑھ سکتے ہیں اور حدیث کی کتابوں اور قرآن سے اپنے مسائل کا حل دریافت کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں مجتہدین کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو علوم قرآن اور علوم حدیث میں اتنی ہی نظر ہو تو پھر وہ شخص خود مجتہد ہے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں مجتہد ہو تو اسے تقلید نہیں کرنی چاہیے، وہ تو خود مجتہد پر سے تقلید ساقط ہو جاتی ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا اور اسے واقعہ ہی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی قرآن میں ناسخ و منسوخ، محکم اور متشابہ اور مطلق و مشروط آیات و لغات عرب کا عالم ہو اور حدیث کے تمام علوم کا وہ ماہر ہو تو واقعتاً اس سے تقلید ساقط ہو جائے گی، اور وہ علوم و حدیث جو بھی میں علوم حدیث ابھی بتانے والا ہوں، اگر وہ سارے اسے آتے ہوں تو وہ مجتہد بن جائے گا، پر پھر وہ تقلید کسی کی نہیں کرے گا، نہ اسے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرے گا، نہ مالک کی کرے گا، وہ خود مجتہد ہے اور وہ خود جو ہے اجتہاد سے اپنے مسائل کا حل نکالے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے مجتہد بننے کے لیے کچھ سے تمام علوم آتے ہوں جن کا ذکر میں بھی کرنے والا ہوں۔ نمبر 1، محدث کی صداقت کا علم ہو، اسناد صحیح کا علم ہو، حدیث عالی کا علم ہو، حدیث نازل کا علم ہو۔ نمبر 5، یہ میں سوالات کی جو نمبر ہے وہ 10 کے بعد بتایا جاؤں گا تاکہ سارے اکٹھے بتائے جائیں تو وقت لگے گا۔ تو نمبر 5، روایات موقوفہ کا علم ہو، ان اسناد کا علم جن کی سند پیغمبر اسلام تک ذکر نہ کی گئی ہو۔ نمبر 7، صحابہ کرام کے مراتب کا علم ہو۔ نمبر 8، حدیث مرسلہ کا علم ہو اور ان کے سلسلے میں پیش کی جانے والی دلیلوں کی معرفت ہو۔ اور نمبر 9، تابعین سے نقل کی گئی حدیثوں کا علم ہو۔ نمبر 10، اسناد مسلسل کا علم ہو۔ نمبر 11، حدیث مومنہ کا علم ہو۔ نمبر 12، روایات معدل کا علم ہو۔ نمبر 13، حدیث مدرج کی پہچان کا علم ہو۔ نمبر 14، تابعین کی شناخت کا علم ہو۔ نمبر 15، تبع تابعین کی معرفت ہو۔ نمبر 16، اکابرین و اصاغر کی معرفت کا علم ہو۔ نمبر 17، اولاد اصحاب کی معرفت ہو۔ نمبر 18، علم جرح و تعدیل کی معرفت رکھتا ہو۔ نمبر 19، صحیح اور سقیم حدیث کی پہچان رکھتا ہو، فقہ اور حدیث کا علم بھی رکھتا ہو۔ اور نمبر 21، ناسخ و منسوخ حدیث کا علم بھی رکھتا ہو۔ نمبر 22، متن میں جو غریب یعنی نامانوس الفاظ استعمال ہوتے ہوں ان کا علم بھی رکھتا ہو۔ نمبر 23، حدیث المشہور کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 24، غریب اور نامانوس حدیث کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 25، حدیث منفرد اور حدیث مفرد کی پہچان کا علم رکھتا ہو۔ اور نمبر 26، ان لوگوں کی معرفت کا جو حدیث میں تدلیس کرتے ہیں یعنی علم المدلسین رکھتا ہو۔ نمبر 27، حدیث کی علتوں کو پہچانتا ہو۔ نمبر 28، شاذ روایات کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 29، پیغمبر کی ان حدیثوں کا جانچنا جو دوسرے حدیثوں سے معارض نہ ہو ان کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 30، ان حدیثوں کی معرفت جن کا کوئی رخ کسی دوسری سے معارض نہ ہو ان کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 31، حدیث میں الفاظ زائد کی معرفت رکھتا ہو۔ نمبر 32، محدثین کی مذہب کی اطلاع ہو۔ اور نمبر 33، متون کی تحریری غلطیوں سے آگاہی حاصل رکھتا ہو۔ نمبر 34، مذاکرہ حدیث کا جانچنا اور مذاکرہ کرتے ہوئے راسگو کی معرفت حاصل ہو۔ نمبر 35، اسناد میں محدثین کی تحریری غلطیوں کی اطلاع۔ نمبر 36، صحابہ تابعین اور ان کے بھائی بہنوں کے عصر حاضر تک کی معرفت۔ نمبر 37، ان صحابہ تابعین تبع تابعین کی معرفت جن میں بس ایک راوی نے روایت کی ہو۔ نمبر 38، ان صحابہ تابعین اور ان کے جو ہے غلاموں یا ان کے شاگردوں میں سے جو راوی ہے عصر حاضر تک ان کی قبائل ان کی معرفت حاصل ہو۔ نمبر 39، صحابہ سے عصر حاضر تک کے محدثین کے انصاب کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 40 محدثین کے ناموں کا علم ہو۔ نمبر 41 صحابہ تابعین تبع تابعین اور عصر حاضر تک ان کے
غلاموں اور ان کے شاگردوں کی نیت کا جانتا ہو، جانچنا کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 42 روایان حدیث کے وطن کی پہچان رکھتا ہو۔ نمبر 43 صحابہ تابعین تبع تابعین کی اولاد اور ان کے غلاموں کی معرفت رکھتا ہو۔ اور اس کے علاوہ نمبر 44 محدثین کی عمر کی اطلاع، ولادت سے وفات تک کا علم ہو۔ نمبر 45 محدثین کے القابات کی معرفت رکھتا ہو۔ اور نمبر 46 ان راویوں کی معرفت جو ایک دوسرے سے قریب ہیں ان کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 47 راویوں کے قبائل، وطن، نام، کنیت اور ان کے پیشواؤں میں متشابہات کی پہچان ہو۔ نمبر 48 غزوات پیغمبر اور ان کے خطوط وغیرہ کا علم جو انہوں نے بادشاہوں کو تحریر فرمائے ان کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 49 اصحاب حدیث نے جن ابواب کو جمع کیا ہے اور ان کے معرفت اور ان ابواب کو کی جستجو کی جائے کہ جو ابواب جو حصہ حدیث کا محدثین کا ضائع ہو چکا ہے اس کی جستجو رکھتا ہو۔ اور نمبر 50 اس کے علاوہ نمبر 50 پہ میں کچھ حدیثوں کی قسمیں بتاؤں گا جن کا اسے علم ہو پھر وہ مجتہد ہے۔ نمبر 1 صحیح حدیث کیا ہے، نمبر 2 حسن حدیث کیا ہے، نمبر 3 ضعیف، پھر مستند، پھر متصل، پھر مرفوع، پھر موقوف، پھر مقطوع، پھر مرسل، پھر متعل، پھر تدلیس، پھر شاذ، پھر غریب، پھر معنن، پھر معلق، پھر مفرد، پھر مدرج، پھر مشہور، پھر مصحف، پھر عالی، پھر نازل، پھر مسلسل، پھر معروف، پھر منکر، پھر مزید، پھر ناسخ، پھر 27 نمبر منسوخ، پھر 28 نمبر مقبول، پھر 29 نمبر مشکل، پھر 30 نمبر مشترک، پھر متلف، پھر مختلف، پھر متروک، پھر متروک، پھر موول، پھر مبین، پھر مجمل، پھر معلل، پھر مضطرب، پھر محمل، پھر مجہول، پھر موضوع، پھر مقلوب، پھر حدیث المعصور، پھر قدسی، پھر عزیز، پھر سائر السکہ، پھر موثوق، پھر متواتر۔ یہ 49 حدیثوں کی قسموں پر وہ عبور حاصل رکھتا ہو پھر اسے حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ مجتہد ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے تقلید کرنے کی، اور وہ حدیث سے اور قرآن سے وہ اپنے مسائل کا حل کر سکتا ہے اور وہ خود مجتہد ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے کوئی اسے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ تم کسی کی تقلید کرو، اسے امام اعظم و حنیفہ کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مسائل خود حاصل کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے۔ یہ پیغام تھا محمد علی مرزا کے لیے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا دوست رضوی بھائی۔